سيدنا سلام الله عليه وسلم معاك مرحبا بالطول في وجودكم سيدنا. السلام عليكم سيدنا، الحمد لله على سلامتك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ قرآن ناطق ائمہ قرآن ناطق ہیں، قرآن ثابت ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ان میں سے ایک بڑا ہے دوسرے سے اور وہ قرآن ہے۔ عالم نور میں پیغمبر اکرم امیر المومنین اور باقی ائمہ اور اطرت طاہرہ قرآن کو جانتے تھے۔ چودہ معصومین مفسر ہیں قرآن۔ خود پیغمبر نے فرمایا کہ اس میں سے ایک افضل ہے دوسرے سے اور وہ قرآن ہے۔ اکبر، اطول، 3 روایات ہیں۔ دیکھیے یہ روایت 3 روایتوں سے معارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ حضرت نے فرمایا حبلان، حبل یعنی رسی، چونکہ رسی کہا لہذا اطول، ایک اکبر ہے اور ایک اور لفظ بھی ہے۔ کلن ایک بحث ہے بہارا۔ دلیل خاص ہے کہ اگر جس کے اوپر قصر فرض تھا اسے پوری پڑھ لی، نہ جاننے کی وجہ سے، علم میں بھول کے نہیں، حکم شرعی کا علم نہیں تھا اس کے پاس، اور بعض نے حتی جہل موضوع کو بھی بعض نے قائل ہوئے، تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عکس ہو، یعنی اگر کسی کا وظیفہ پورا پڑھنا ہو اور اس نے قصر پڑھی تو اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بھول سے نہیں، بھول سے اگر اس نے کیا تو ایسا نہیں، معلوم اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، حکم شرعی نہیں معلوم تھا، یا موضوع سے واقف نہیں تھا، تو پھر اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی شرط وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر وظیفہ قصر تھا اور اس نے پوری پڑھی۔ اگر مریض جس وقت مریض تھا اس کی نماز
اور روزہ اس کے درک میں انجام دیا ہے، اس نے اپنے فہم اور درک کے لحاظ سے انجام، تو اس کو وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز اور روزہ، نہ اس کی طرف سے دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ سیدھے ہاتھ کے اندر بھی یہی بات کہیں گے، یعنی اگر وہ مسح کرے دوسرے پانی سے جو وضو کا پانی نہیں ہے، چہرے میں آپ کی بات کلام معقول ہے، چہرے میں اور اگر اور سیدھے ہاتھ میں، لیکن الٹے ہاتھ میں پھر اسراف ہے، اگر اسراف کر رہا ہے۔ جیسے انسان جو ہے وضو کرے اس کے بعد ہاتھ کی تلی سے نہیں بلکہ تھوڑا سا پانی الگ سے لے کے مسح کرے، تو اکثر فقہاء اس کے قائل ہیں کہ یہ وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ الگ سے پانی نہیں لے سکتے مسح کے لیے۔ کیونکہ اگر اس نے پانی اضافی لیا ہے یا دوسرے پانی سے مسح کیا ہے تو مسح صحیح نہیں ہے اور وضو باطل ہے، کیونکہ مسح وضو کے ہی پانی سے ہوگا۔ کیونکہ اگر اسراف ہو گیا اور اب یہ پانی وضو کا پانی نہیں ہے، فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہاء نے روزہ رکھنے کے سلسلے میں کہا کہ واجب ہے، لیکن مشہور فقہاء کے درمیان یہ ہے کہ مستحب ہے۔ یہ امر جو روزے کے لیے ہے اس مستحب ہونے کا ہے، نہ کہ واجب۔ وہ بھی اس جگہ پر سو گیا اگر، نہ کہ اس لیے کہ اسے جان بوجھ کر نماز عشاء نہیں پڑھی۔ بس نماز عشاء پڑھنا بھول گیا تو اگلے دن کا روزہ نہ واجب ہے نہ مستحب۔ روایت وہاں پر ہے کہ اگر سو گیا، چونکہ سو گیا اور نماز عشاء نہیں پڑھی، اس یہاں پر یہ روایت ہے جو مستحب ہے روزہ رکھنا اس شخص کے لیے اگلے دن، نہ کہ وہ انسان جس نے جان بوجھ کے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ ایثار کے باب سے ہے۔ علی کل حال ابو الفضل عباس علیہ السلام ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اگر انسان کے پاس بصرے میں بھی گھر ہے اور کربلا میں بھی گھر ہے اور کچھ مدت آپ اس شہر میں رہتے، کچھ مدت اس شہر میں رہتے، تو دونوں جگہ آپ کی نماز پوری رہے گی۔ لیکن نہیں، اگر مسکن کربلا میں ہے، کبھی کبھی بصرہ جاتے ہیں، تو پھر بصرہ میں نماز قصر رہے گی۔
یا بصرے میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں، ولو گھر ہے وہاں، لیکن کبھی کبھی جاتے ہیں تو اس کی نماز قصر ہے۔ ہاں تو کربلا کے لیے دلیل خاص ہے کہ مسافر وہاں نماز پوری پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل محل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مسکن کا ہے۔ اگر مسکن دونوں جگہ ہے، دونوں جگہ زندگی کرتے ہیں، کچھ مہینے یہاں کچھ مہینے وہاں، تو دونوں جگہ اس کا مسکن، مثلا 6 مہینے یہاں رہتا ہے، 6 مہینے وہاں رہتا ہے، 5 مہینے ایک جگہ رہتا ہے، 7 مہینے ایک جگہ رہتا ہے، تو دونوں جگہ نماز پوری پڑے گا، دونوں جگہ اس کا گھر ہے۔ دیکھیں کربلا میں ویسے بھی مخیر ہے، جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، ایک دن کے لیے آیا ہے، مسافر ہے، وہ بھی اختیار رکھتا ہے کربلا میں نماز پوری پڑھنے کی، مسافر ہوتے ہوئے بھی۔ فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ قاضی خود مجتہد ہو، البتہ بعض نے کہا ہے عروہ کی جو ملحق میں 6 جلد میں ظاہر ہے، بعض فقہا نے، کہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، سب نے نہیں کہا ہے، بعض نے، اگر قاضی کسی ایک مجتہد کے عادل کے فتویٰ پہ عمل کر رہا ہے تو بھی کافی، لیکن مشہور فقہا کے درمیان یہی کہ قاضی کو خود فقیہ ہونا، مجتہد ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں قاضی جامع الشرائط آئے وہ حکم دے گا، ورنہ وہ حکم شرعی نہیں ہے، قضاوت شرعی نہیں ہے۔ جس میں لکھا روایت میں جو سوتا رہ گیا نماز عشاء میں، اس کے لیے ہے مستحب اگلے دن روزہ رکھنا۔ روایت کا جملہ یہ ہے۔ دیکھیں اگر حر علیہ السلام جہاں دفن ہے، اب کربلا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ کربلا کا حصہ مانا جائے تو وہاں بھی وہی حکم جاری ہو جائے گا، لیکن اگر کربلا کے گھر متصل ہو گئے ہیں حر کے مقام حر سے تو یہ اب کربلا کا حصہ ہے، یہاں بھی وہی حکم ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے اور بیچ میں فاصلہ ہے ابھی، تو ابھی نہیں، یہ دونوں الگ الگ جگہ ہے۔ دیکھیں مسجد میں احرام پہننا ضروری نہیں، شجرہ میں مثلا بعض روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ احرام مسجد کے باہر باندھے، مسجد میں بھی اشکال نہیں ہے۔ 10 میٹر ادھر اور ادھر بھی جا سکتا، 20 میٹر ادھر ادھر بھی جا کے محرم ہو سکتا ہے۔ احرام مکان کے لحاظ ایک کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، پورا یہ علاقہ میقات ہے، یہاں سے احرام باندھ سکتا ہے۔ عراق کی جو میقات ایک صحرا ہے، اس صحرا میں کہیں بھی رکھ سکتا ہے، احرام باندھ سکتا ہے۔ اگر معین بھی ہے جگہ تو کوئی چھوٹی جگہ معین نہیں ہے، ایک بڑا علاقہ معین ہے۔ اگر ایک مجتہد عادل اجازت دے دے صاحب سعادات یا صاحب امام کے لیے اس طرح سے استعمال میں تو اشکال نہیں، بغیر اجازت کے کسی مجتہد کے جامع شرائط کے اشکال ہے۔
دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں، اگر مجتہد عادل اجازت دے دے قبول ہے، چاہے سید کو سے کو شامل کرے چاہے نہ کرے، اگر ایک مجتہد اجازت نہ دے تو سہم سعادات کو غیر سعادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جو عمل کر رہا ہے اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجتہد عادل ہے، کسی دوسرے کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہے کسی کو کہ یہ مجتہد بھی ہے، عادل بھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بس عادل ہے، اس کی اجازت سے عمل کو انجام دے۔ دیکھیں پہلے عقد پڑھا گیا، یہ میاں بیوی ہو چکے، اب دوبارہ عقد اگر دنیا کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ پہلا عربی صیغہ جیسے ہی پڑھا زوجین کی اجازت سے، وہی کافی ہے، یہ میاں بیوی ہیں۔ یہ دوسرا عنوان ہے، البتہ زوجیت اپنی جگہ باقی۔ ہاں ترویج باطل کی وجہ سے اگر آپ ایک الگ موضوع لا رہے ہیں تو وہ دوسری بحث ہو جائے گی، ورنہ زوجیت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ آخری آیت کے آخر میں کیا ہے؟ تبعیض موجود ہے اس کے اندر۔ جو آخر آیت ہے، آیت کے آخری حصہ ہے، اس میں قید بنا دی، شرط بڑھا دی ہے۔ آپ پڑھیں آیت کو۔ دیکھیں آپ پڑھیں اس میں، اس کے بعد بھی ایک جملہ ہے تو دوسری جگہ پہ ہے۔ اگر اس آیت، وہ آیت جہاں محمد رسول اللہ کہا ہے، الکفار کہا ہے، یہاں منہم جب آیت میں آگیا یہ تبعیضی ہے، یعنی بعض، سب کے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ اس میں کوئی شک نہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امامت مثل نبوت ہے، نبوت مثل توحید ہے، تینوں ایک ساتھ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو بس گویا کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں نے خدا کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں، پیغمبر کو نہیں مانتا، تو جتنی بھی نماز پڑھے سب بیکار ہے۔ خدا کو جانتا ہے، مانتا ہے، پیغمبر کو مانتا ہے، لیکن امام کو نہیں مانتا، جتنی بھی نماز پڑھی سب بیکار ہے، کیونکہ تینوں سے ایک ساتھ، امامت نبوت کی طرح ہے، نبوت توحید کی طرح۔ دحو الارض روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے
تمام آسمانوں کو ایک ساتھ خلق کیا. جب زمین کو خلق کرنا چاہا، فرض کریے جیسے آپ روٹی بناتے ہیں، جس طرح ایک پیڑا ہوتا ہے، اس پیڑے کو روٹی بنانے کے لیے پھر آپ اس کو پھیلاتے ہیں، اسی طرح زمین کو پھیلایا خدا نے زمین کو کعبے کے نیچے خلق کیا، پھر وہاں سے پھیلانا شروع کیا، یعنی امر کیا اس زمین کو کہ پھیل جائے، اور یہ پورا کورا یہ جو آج زمین کی شکل ہے اس کے اندر تیار ہوگی. پھر زمین کعبہ نے ایک دفعہ افتخار کیا اپنے اوپر، فخر کیا، مباحث کیا کہ میں تمام زمینوں کا جو اصل ہے وہ میں ہوں. تو خداوند عالم کی طرف سے خطاب آیا کہ اور نہیں کیا کہ اس طرح نہ کہو، کہ اگر خدا نے اس سے خطاب کر کے کہا کہ اگر کربلا کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں خلق بھی نہیں کرتا. تو تمہارا یہ افتخار فخر کربلا پر نہیں. دحو الارض مطلب یہ پھیلانا زمین کو. یہ آیت مطلق ہے لیکن اس کے اوپر ایک شرط لگائی گئی ہے. اسلام کے دو اطلاق ہیں اسلام. ایک اسلام کا مطلب تسلیم ہے، جیسے جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب آدم اور دیگر انبیاء کہ سب پر اللہ کا سلام. یہ اسلام تسلیم ہے، جو کچھ اس پیغمبر، اس تسلیم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو کچھ لے کر، اور یہ اطلاق کو قید کر دیتا ہے. لیکن دین میں اکراہ نہیں ہے، زور زبردستی نہیں. لیکن خدا قبول نہیں کرے گا کسی اور دین کو، اللہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے. ہم زبردستی نہیں کریں گے، کسی کو زور زبردستی سے پیغمبر نے اسلام نہیں دیا. لیکن جو پیغمبر کے زمانے میں تھا اور جاہل مقصر تھا یا عالم تھا اور اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا پیغمبر اکرم سے، تو اس سے خدا اسلام قبول نہیں کرے، کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا. اگر اب تہران میں رہنے لگا، اب پھر قوم آیا، کچھ سال یہاں رہنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو قوم بھی تہران کی طرح اس کا مسکن ہو جائے گا. نماز قوم میں بھی پوری پڑھے گا، تہران میں بھی پوری پڑھے گا. اور پھر اپنے شہر لوٹ گیا، ملک لوٹ گیا، پھر وہاں رہنا چاہے، ایک دفعہ جاتا ہے اس ملک میں واپس اپنے کچھ دن کے لیے اپنے کام نپٹا کے واپس آ جائے گا، تو اس کی نماز قصر ہوگی، کیونکہ اپنے شہر کو یا اپنے ملک کو چھوڑ چکا ہے. لیکن اگر وہ وہیں آ کر دوبارہ پلٹ کے رہنا چاہتا ہے، مسکن بنانا چاہتا ہے، تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی. وہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ سارا دین اسلامی، لیکن جناب نوح کے زمانے کا اسلام جناب ابراہیم کے زمانے سے فرق کرتا ہے، کیونکہ بدل گئی چیزیں اس میں. کہ جناب عیسیٰ کے لیے ہے روایت کہ یہودیوں سے فرمایا کہ تم پر وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو تم پر حرام تھی. کہ جناب موسیٰ کے زمانے کا اسلام جناب موسیٰ کے زمانے کے اسلام سے مختلف تھا، جو کہ اس میں تغیرات تھی. ہاں اگر اس نے تغیر نہیں کیا
استصحاب شرائع آئے گا وہ صحیح ہے. دیکھیں امام حسین کی زیارت سب سے افضل ہے. وہ روایت جو امام رضا کی زیارت کے لیے ہے امام جواد سے ہے یہ کہ میرے بابا کی زیارت افضل ہے امام حسین کی زیارت سے. یہ اس زمانے کے لیے چونکہ واقفیہ کے زور کو ختم کرنے ابھی کے لیے نہیں ہے, ہم تمام زمانے کے لیے. یہ قضیہ خارجیہ ہے علماء کے بقول, نہ کہ حقیقی. جناب شاہ عبدالعظیم کے لیے ہمیں نہیں معلوم کیونکہ کیوں ہے نہیں کہا, معصوم نے نہیں کہا جناب عبدالعظیم کی زیارت کیوں اس لیے ہے, لیکن کہا ہے. دیکھیے اگر جسم کے وہ حصے میت کے جسم کے جو باہر ہے, حتیٰ اگر میت اپنی زندگی میں جاتی ہے تو ان کو بدن سے الگ نہیں کیا جا سکتا اس کے مرنے کے بعد بھی, لیکن جسم کے اندر جو حصے ہیں جیسے اس کا دل ہے, جیسے اس کے پھیپھڑے ہیں, جیسے اس کی کڈنی ہے, ان میں وہ اگر میت نے وصیت کر دی ہو زندگی میں تو الگ کیے جا سکتے ہیں. میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ داخلی جو اجزاء ہیں وہ میت نے اگر وصیت کر دی ہو, اپنی زندگی میں اجازت دی ہو تو نکالے جا سکتے ہیں, لگائے جا سکتے ہیں, استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن اعضاء ظاہری نہیں. اسی لیے کیونکہ واقفیہ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن امام رضا کی زیارت کے لیے واقفیہ نہیں جاتے کیونکہ ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. اسی جہت سے امام جواد علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرے بابا کی زیارت افضل ہے, اس لیے تاکہ ائمہ علیہ الزمانے میں جو شیعوں کے درمیان سب سے بڑا شگاف ہوا تھا اس کو ختم کر سکے. اب ان کا وجود بھی نہیں, ختم ہو گئے. لہٰذا فقہا نے, علامہ مجلسی سے لے کر بہار میں اور دیگر فقہا نے یہ قضیہ اسی زمانے کا, آج کے دور کے لیے نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, حقیقی موضوع نہیں ہے, خارجی موضوع ہے, اس زمانے کے لیے ہے. بالاجماع امام حسین سے افضل کوئی زیارت نہیں ہے, یہ صرف اس زمانے کی بات تھی. یہ صرف واقفیہ کی وجہ سے تھا. نہیں, امام جواد کے زمانے میں چونکہ واقفیہ موجود تھے اور سب سے بڑا شگاف تشیع کے درمیان اس کی وجہ سے وجود میں آیا تھا, اور امام معصوم نے اس وقت میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے امام رضا کی زیارت کو افضل قرار دیا تھا. دیکھیں اب واقفیہ نہیں ہے, ختم ہو گئے. فرض اگر آپ کرنا چاہیں تو ہاں ٹھیک ہے, واقفیہ اگر دوبارہ عروج پہ آئیں گے تو پھر سے یہ صادر ہو جائے گا مسئلہ. روایت متواتر, امام حسین کے سلسلے میں تو متواتر روایات ہیں. قضا کرو ویسے اس چیز کو جیسے قضا ہوئی,
جتنی بھی اس کی نماز قضا، تو جس طرح قضا ہوئی ہے ویسے ہی پڑھے گا. 2 رکعت مسجد الحرام میں 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کی نماز اتنے برابر، تو وہ نماز قضا کی جگہ نہیں لے لے گی کہ 2 رکعت پڑھ لی 1000 رکعت کے برابر ہوگی. جتنی قضا ہوئی اتنی پڑھنی پڑے گی. قرآن دیکھیں متابعت کو نہیں کر رہا ہے، بنا کر. آیت کو پڑھیں آپ. اسی آیت میں وجہ کو بیان کر دی. والدین اگر کافر ہیں تو ان کی تبعیت نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، لیکن ان سے اچھا برتاؤ رکھو. اگر مسلمان ماں باپ ہے تو بالکل الگ مسئلہ ہے. مسلمان اور کافر اس عنوان سے فرق نہیں پڑتا، ان کے احترام کرے. مستحب ہے اپنے آپ میں ماں باپ سے محبت کرنا، ان سے اچھے طرح سے عمل کرو، ان سے اچھا برتاؤ رکھو. اگر کافر بھی ہو گئے ان سے ناراض نہ ہو جاؤ، ان سے اچھے معاملات رکھو. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ.